کیونکہ نماز جیسے نماز دیکھیے نماز کیسی عبادت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کیسی عبادت ہے، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے، برائی سے اور غلط کاموں سے تمہیں روکتی ہے۔ عبادت کر رہے ہو تو تم فتنے سے بچ رہے ہو، عبادت نہیں تو فتنے میں ڈوب گئے۔ تو میرے بھائیوں عبادت کرو، اور اگر عبادت کرتے ہو تو تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ پہلا کام عبادت کرنا ہے۔ اب عبادت صرف مدرسوں کے بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکی کے لیے بھی نماز ہے، ہاں کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے لیے بھی نماز ہے، اور اسی طریقے سے سبزی بیچنے والے کے لیے بھی نماز ہے، مچھلی مارنے والے اور مچھلی بیچنے والے کے لیے بھی نماز ہے۔ میرے بھائیوں صرف نماز مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، صرف طلبہ اور طالبات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نماز سب کے لیے ہے، یہ نماز ہر کسی کے لیے ہے۔ اگر نماز پڑھو، اگر عبادت کرو، اگر قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ العبادت فی الحرج کحجرۃ الیہ۔ اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے اس فتنے کے دور میں، اس فتنے کے دور میں دوسرا کام کیا کرنا؟ صبر کرنا، کنٹرول پاور۔ کنٹرول پاور جانتے ہیں آپ؟ کنٹرول پاور معلوم ہے؟ روزہ لے لیجیے آپ، کنٹرول پاور صبر کا سب سے بڑی مثال روزہ ہی ہے۔ روزہ آدمی رکھتا ہے، سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہے، روزہ ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن آدمی پی نہیں رہا ہے کیونکہ کنٹرول پاور ہے، صبر ہے۔ بیوی ہے، خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، سامنے ہے، لیکن اپنے بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں وہ بچ رہا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، وہ روزے کی حالت میں اسے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ صبر کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، یہ صبر ہے، یہ کنٹرول پاور ہے۔ اگر کنٹرول پاور نہ ہو تو روزے کی حالت میں بھی بہت سے لوگ اپنے بیوی سے مل لیتے ہیں، سنا ہے نا؟ کنٹرول پاور ہونا چاہیے۔ بس اپنے سسرال گئے، بیوی کی بہن ہے سالی، آج کل تو اس کو آدھی گھر والی سمجھنے لگا ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہے، نظر پڑی، ہنسی مذاق چلے، ہاتھ پہ ہاتھ ملایا، باہوں پہ باہیں ڈالا، اور کنٹرول برداشت نہ ہو سکا، اور اس لڑکی کے ساتھ، اس سالی کے ساتھ، اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کر لیا، غلط کام، کنٹرول نہیں کر پایا۔ ایک فون آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ میں نے کہا پہلے نہیں کیا تھا سوال، بعد میں کہتا جمر، پہلے نہیں کیا، بعد میں ہم سے سوال کرا، مولوی صاحب ایسا کر لیا، بیوی طلاق ہو گئی ہے کیا؟ اب میں نے اپنی سالی کے ساتھ میں نے ایسا کر لیا، اب کہاں کا کہنے والا تھا اور نام نہیں بتا سکتا ہوں۔ کنٹرول پاور ہے تو یہ آدمی سوچے گا یہ بیوی کی بہن ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، اس کا ہاتھ بھی چھونا میرے لیے حرام ہے، اس سے باتیں کرنا بھی میرے لیے حرام ہے، اس سے میں کیوں باتیں کروں، اس سے میں کیوں ٹچ کروں، اس کو میں اپنے بغل میں کیوں بیٹھاؤں، اس کو میں اپنے بستر میں کیوں سلاؤں۔ اپنے آپ میں کنٹرول کرے، یہی کنٹرول پاور اگر آدمی کے اندر داخل ہو جائے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے اندر داخل ہو جائے تو ان بڑے بڑے فتنوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کنٹرول پاور ہونا چاہیے، کنٹرول پاور ہے نا۔ کنٹرول کیوں جائیں گے بھائی ہم میلہ ٹھیلا، معلوم ہے ادھر لڑکی ایسے سے پہنچی ہوئی، کیوں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، جاؤ۔ کنٹرول ہے ہی نہیں، کنٹرول چلا گیا، جب چلا گیا ظاہر سی بات ڈوب جائے گا نا، گیا ہے تو پھنسے گا اس میں، کیوں جا رہا ہے اس میں؟ اس وجہ سے کنٹرول پاور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان الصبر للمتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم، فتنوں کے دور میں جو صبر کرے گا، جو کنٹرول پاور اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 50 شہید،
یہ اتنے فتنے کا زمانہ ہے، اگر آپ نے کنٹرول کر لیا، لڑکی کے چکر میں نہیں لگے، دولت کے چکر میں نہیں لگے، حلال و حرام کی تمیز آپ کرتے رہے، ہاں اپنی ایمان کو بچا کر کے آپ نے رکھ لیا اس فتنے کے دور میں، تو 50 شہید کا ثواب۔ ایک شہید کا ثواب معلوم ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہاں پہ؟ ذرا بتائیے تو، ابھی میں پوچھ دوں گا مدرسہ کے بچے سے، چھوڑو وہ تو امتحان دیتے رہتے ہیں، آپ لوگ بتائیے ایک شہید کا ثواب کتنا ہے؟ نہیں معلوم؟ سب مولوی صاحب آپ ہی تو بتاؤ، کچھ نہیں معلوم۔ فرمایا کہ شہید کا ثواب اسے ملے گا، شہید کا ثواب، اور ایک نہیں دو نہیں، اجر 50 شہیدا منکم، 50 شہیدوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایک شہید کا ثواب یہ جیسے شہید آدمی ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں جیسے اس کی گردن کٹتی ہے، جیسے خون زمین کے اوپر گرتا ہے، عرش والا اعلان کرتا ہے میں نے تمہارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ زمین کے اوپر گرتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرتا ہے کہ میں نے تمہیں عذاب قبر سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ دوسرا، اور تیسرا یہ، اے بندے تو میری راہ میں شہید ہو گیا ہے، اب قیامت کی اس ہولناکی سے میں تجھے بچا لیتا ہوں، اور پھر اس سے اعلان کر کے کہا جاتا ہے یہ جنت تیرے لیے کنفرم ہے۔ یعنی یہ 4-5 چیزیں اس کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تجھے تاج پہنایا جائے گا۔ ایک شہید کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ نبی نے فرمایا فتنے کے دور میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، تو ایک شہید نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ غور کیجئے، 50 شہید۔ مولوی صاحب 50 شہید کا ثواب نہیں چاہیے، ہم بچبے نہیں کریں گے، آزان ہونے دو، میلہ میں جائیں گے ہم۔ آپ لوگ خود کم سے کم کہیے کہ نئی جلسوں میں میلہ نہیں لگنا چاہیے، کیوں لگے گا بھائی؟ لیکن ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبے گا، ہے نا؟ اور آج کل تو بلایا جاتا ہے، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے نا، کہاں ہو، کدھر پہنچی ہو، کس جگہ ہو، ویڈیو کالنگ ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ صبر ہے، یہ صبر کے اوپر بہت بڑا گبن ہو رہا ہے، اور بہت بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، یہ زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ صبر 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 اپنے زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں، جب تم نشہ کرو، جب تم پڑیا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کے اندر پڑیا ڈالو، سوچو یہ بھی تو بہت بڑا فتنہ، یہ بھی تو حرام ہے۔ حرام پڑیا حرام ہے مولوی صاحب؟ ارے ہمارے یہاں کا مولوی صاحب تو پڑیا کھاتا ہے، تم بھی تیرا مولوی کھائے تو کیا تیرے مولوی کے کھانے سے وہ حلال ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے میرے بھائیو، وہ حرام ہی رہے گا، اس کو کوئی مولوی حلال نہیں کر سکتا ہے، کوئی مولوی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے۔ جب تم پڑیا یا جب تم کھینی وغیرہ سگریٹ وغیرہ کھانے لگو تو یہ سوچو اگر میں اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تو مجھے شہید کا ثواب ملے گا، آج میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے اے صحابی تو کیا کر رہا ہے، اس کام کو تو چھوڑ دے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام خریم الاسدی ہے، نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، بڑا پیارا صحابی ہے خریم الاسدی، بہت اچھے صحابی ہیں۔ لو کان طول جمته و اسبال ازاری، اگر یہ صحابی، اگر یہ بندہ اگر اپنا بال چھوٹا چھوٹا کر لے اور اپنے کپڑے اگر اوپر کر لے تو اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس صحابی کو سننا تھا، خریم الاسدی نے کینچی لی اور اپنا بال بھی چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنا کپڑا بھی ٹکنے کے اوپر بھی کر لیا، کاٹ لیا۔ یہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سن کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم تیرے سامنے تقریر کر رہے ہیں، اور تتواری کے لوگوں، کٹیہار اور بہار کے لوگوں، لیکن تقریر تو سن لو گے، لیکن کل سے کھینی بھی چلے گا، کل سے پڑیا بھی چلے گا، کل سے جوا بھی چلے گا، کل سے
بازار میں جا کر کے غلط کام بھی کریں گے, چغلی بھی کریں گے اور دوسروں کے بارے میں عیب بھی لگائیں گے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. نبی کا دور یہ تھا, نبی کہہ دیتے تھے, لوگ اس کے اوپر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک کام اور کیجیے. کون کام؟ اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے. کوئی دعا تو مانگنا بہت ضروری ہے. جب تک دعا نہیں مانگیں گے تب تک ملے. نبیوں نے بھی دعا مانگی ہے. ابراہیم کو دیکھو, حضرت ابراہیم بیٹا 30 سال تک نہیں ہوا, پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں, رب حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. نبیوں نے دعا مانگی, حضرت ابراہیم نے, حضرت یونس نے, حضرت یوسف نے, اور اسی طریقے سے دیگر نبیوں نے دعا مانگی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. کئی موقعوں پہ آپ نے دعا مانگی ہے. آپ نے کبھی اس طریقے سے دعا مانگی, اللہم آئینی, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے. کبھی آپ نے اس انداز سے دعا مانگی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, حلال و حرام کی تمیز کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرما. اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا, دنیا کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچا لے. میرے بھائیوں, میرے نبی اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا, تعوذوا باللہ, تم اللہ سے پناہ مانگو, تم اللہ سے دعا کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرنے لگے, نعوذ باللہ من البطن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ظاہری فتنے اور باہری اور باطنی فتنے دونوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما, دونوں فتنے سے بچا. تو دعا مانگنا ہوگا. بغیر دعا کی توفیق تھوڑی مل سکتی ہے. آدمی نماز نہیں پڑھا, اللہ مجھے توفیق دے, مجھے نماز ہی بنا دے. ہاں آپ کے بغل میں مسجد ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں, بتائیے اللہ کتنا ناراض ہے کہ اپنا گھر آپ کو نہیں پہنچا رہا ہے. آپ بغل میں اور نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اللہ سے دعا مانگو, اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نمازی بن جاؤں, اس بات کی توفیق دے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں, اس بات کی توفیق دے کہ قرآن کو سننے والا بن جاؤں, اس بات کی توفیق دے کہ علماء سے جڑ جاؤں, علماء کی اسپیچ, علماء کی تقریر سننے کے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ گندا چیزوں سے مجھے بچا لے, غلط کاموں سے بچا لے. دعا ہی نہیں مانگیں گے تو ملے گا کہاں سے؟ کتنے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, دعا کہاں سے مانگیں گے؟ میرے بھائیو, اس فتنے سے بچنا ہے تو ایک اور کام کرنا پڑے گا, علماء سے جڑنا پڑے گا, علماء کی عزت کرنی ہو. علماء کی عزت نہیں ہے. اگر اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہے تو سماج کے اندر دعوت کا کام کرنا ہوگا, امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینا ہوگا. لوگوں کو دائی بننا پڑے گا. صرف مولانا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ٹوکیں. ہاں, آپ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ موبائل سے وہ غلط کام کر رہا ہے, آپ پیار سے بول تو سکتے ہو, میرے بھائی اس کا بھی امتحان اللہ تعالیٰ لے گا. کل قیامت کی اللہ تعالیٰ تیری زندگی کا سوال کرے گا. وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا فَنَّا, سوال ہوگا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری, کہاں گزاری, ذرا مجھے تو بتا. میرے بھائیو, آپ بھی اپنے محلے کے اندر دعوت کا کام کر سکتے ہیں. صرف مولوی بن جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی بنو تبھی دعوت کا کام کرو. آپ اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اگر اس فتنے سے بچنا اور بچانا ہے تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. میرے بھائیو, فتنے کے دور میں مسلمانوں کا کردار یہی ہونا چاہیے, یہ عبادت ہونی چاہیے. اور قرآن پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ستکون فتنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں بہت زبردست. صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کتاب اللہ, اس سے نکلنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ
नबी ने फरमाया अगर तुम कुरान को पकड़ लो और अगर तुम हदीस को पकड़ लो तो तुम फितने से बच जाओगे। आज हमारी जिंदगी का शेड्यूल देखिए, तरीका देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को तौलने की कोशिश कीजिए। क्या हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे घर वाले कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या सुबह के वक्त उठते हैं तो क्या हम दुआ पढ़ करके उठते हैं? क्या हम फजर की नमाज पढ़ते हैं? क्या हम घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं? क्या हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं? क्या हलाल व हराम की तमीज कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को चेक करो मेरे भाइयों। अगर फितने से बचना है तो कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लो। ये किसने कहा? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन इसके बावजूद कुरान हमारे घर में है लेकिन तिलावत नहीं है, हदीस हमारे घर में है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है। इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद भी अगर हमारे समाज के अंदर सुधार ना आए तो मेरे भाइयों अब कैसे सुधार आ सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। मेरे भाइयों ये फितनों का जमाना है और इस फितने से बचना और बचाना हम दोनों का काम है, आलिमों का भी और पब्लिक का दोनों का काम है। ये नहीं है कि मौलवी साहब ये कर रहे हैं तो हम करें तो क्या फर्क पड़ता है। मौलवी कर रहा है वो समझेगा, आपको अच्छा करना है। कोई गलत कर रहा है तो ये नहीं कि वो दलील है, वो गलत गलत ही है मेरे भाइयों, वो गलत गलत है, वो अपना समझेगा। लेकिन मेरे भाइयों उलमा को आप देख रहे हैं, हो सकता है उलमा कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको सवाब भी मिल रहा है। मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, अभी जाके मैं सो जाऊँगा, मेरी तकरीर सुन करके कोई जाकर के नमाज पढ़ ले, कोई तिलावत कर ले, मैं सोया रहूँगा फिर भी मुझे सवाब मिल रहा होगा। हाँ, आपने कभी ये काम किया है? आपने किसी को नमाजी बनाया है? कभी आपने किसी को गलत काम से रोका है जो आप बैठे और आपको सवाब मिले? मेरे भाइयों जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है।